السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 92 سے فکلما کان الشرک فی العبد اغلب کانت هذه النجاسۃ والخبائث فیہ اکثر۔ جتنا کسی بندے کے اندر شرک زیادہ ہوگا، غالب ہوگا، اتنی ہی یہ نجاست اور خبائث اس میں زیادہ ہوں گی۔ اشارہ ہے پچھلی دو نجاستوں کی طرف، نجاست الزنا و فاحشۃ قوم لوط۔ وکلما کان اعظم اخلاصا کان منہا ابعد، اور جتنا اخلاص زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی اس سے دور ہوگا۔ کما قال اللہ تعالی عن یوسف، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں، انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين۔ وليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين، اور نہیں ہے گناہوں میں فی الذنوب افسد زیادہ بگاڑنے والا، للقلب دل کو، والدین اور دین کو، من ہاتین الفاحشتین ان دو بے حیاں سے بڑھ کر، یعنی جہاں یہ دو برائیاں آ جاتی ہیں وہاں دل کی حالت بگڑ جاتی ہے، انسان کا یعنی مزاج ہی بگڑ جاتا ہے۔ وَلَهُمَا خَاصِيَّةٌ فِي تَعْبِيدِ الْقَلْبِ لِغَيْرِ اللَّهِ، ان کے اندر خصوصیت ہوتی ہے بندے کے دل کو غیر اللہ کے لیے غلام بنانے کی، یعنی انسان کا دل کسی اور طرف ہی متوجہ رہتا ہے۔ فَإِنَّهُمَا مِنْ أَعْظَمِ الْخَبَائِثِ، تو یہ ناپاک چیزوں میں سے سب سے بڑی ناپاک چیزیں یعنی برائیاں ہیں۔ وَكُلَّمَا ازْدَادَ الْقَلْبُ خُبُثًا، اور دل میں جتنی خباثت زیادہ ہوتی ہے، ازداد من اللہ بعدًا، اتنا ہی وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو ہم سب کی ایک تجربہ کی ہوئی بات ہے کہ جب ہم اللہ کے سوا اور چیزوں کا زیادہ ذکر کرتے ہیں، بہت زیادہ دنیا دنیا دنیا، یا دنیا کے کسی بھی کام، مثلا بازار چلے جاتے ہیں یا کسی پارٹی میں چلے جاتے ہیں جہاں اللہ کا بالکل ذکر نہیں ہوتا، تو اس کے بعد آ کے دل جو ہے وہ نماز میں بھی پوری طرح نہیں لگتا، یا ذکر میں، یا اور ان چیزوں میں، یا جس شخص کا دل جتنا زیادہ دنیا میں ڈوبا ہوتا ہے اتنا ہی اس کا دل اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب ان برائیوں کی محبت انسان کے دل میں بیٹھ جائے کہ اس کا ان کے بغیر گزارا ہی نہ ہو، تو پھر وہ دل اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ حَالُ الزِّنَا كَانَ قَرِينًا لِلشِّرْكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ، اور جیسا کہ یہ زنا کا حال ہے تو یہ شرک کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہے اللہ کی کتاب میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک، اور زانیہ سے بھی مشرک اور زانی ہی نکاح کرتا ہے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ چیز مومنوں پر حرام کی گئی ہے۔ اور ویسے بھی جب انسان زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے اتنی دیر کے لیے رخصت ہو جاتا ہے۔ واللہ سمى الزناۃ والزوانی خبیثین وخبیثات، اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والے عورتوں اور مردوں کو خبیثین اور خبیثات کا نام دیا ہے۔ زنات مرد ہیں اور زوانی عورتیں، ٹھیک ہے۔ وجنس هذا الفعل قد شرعت فيه الطہارۃ وان كان حلالا، اور اس قسم کے کام، یعنی جنس کا مطلب قسم، اس قسم کے کام میں شریعت نے طہارت کو لازم کیا ہے یا طریقہ بتایا ہے، اگرچہ وہ حلال ہی کیوں نہ ہو، یعنی میاں بیوی کا ملاپ ہی کیوں نہ ہو، اس میں بھی طہارت اس کے بعد ضروری ہے۔ وسمى، اور نام رکھا ہے فاعلہ، اس کے کرنے والے کا، جنبن، جنبی، لبعدہ عن الصلاۃ حتی یتطہر بالماء،
اس کے نماز سے دور ہونے کی وجہ سے یہاں تک کہ وہ پانی سے پاک ہو جائے. یعنی جنبی جو ہے وہ نماز سے الگ رہے گا، عبادت سے الگ رہے گا جب تک کہ پاک نہ ہو جائے پانی کے ساتھ. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا فَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ حَرَامًا، تو اسی طرح اگر یہ فعل حرام ہو یعنی زنا ہو، يُبْعِدُ الْقَلْبَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَنِ الدَّارِ الْآخِرَةِ، تو یہ فعل دل کو اللہ تعالی سے اور آخرت کے گھر سے دور کر دیتا ہے. بل يحول بینہ وبین الایمان، بلکہ اس کے اور ایمان کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے. حتی یحدث طہرا کاملا بالتوبۃ، یہاں تک کہ وہ مکمل پاکی پیدا کرے. یحدث پیدا کرنا، بالتوبۃ توبہ کے ذریعے، کیونکہ توبہ اور طہارت ساتھ ساتھ آئیں. توبہ گناہوں سے پاک کرتی ہے انسان کو، اور طہارت حسی گندگیوں کو دور کرتی ہے. جیسے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تو توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ اب دوبارہ میں یہ کام نہیں کروں گا، میں اس سے نکل رہا ہوں. یہ کامل توبہ ہوتی ہے. اور جھوٹی توبہ کیا ہے کہ انسان صرف زبان سے کہتا رہے کہ میری توبہ میری توبہ، حالانکہ وہ نہ شرمندہ ہو اپنے گناہ پہ اور نہ ہی گناہ چھوڑے. وطہرا لبدنہ بالماء، اور پاکی حاصل کرے اپنے جسم کے لیے پانی سے. یعنی زانی جو ہے وہ یہ دونوں کام کرے. فالعاصی انما ينقم على اہل الطاعۃ تجریدہم الطاعۃ وترکہم المعصیہ کما حکی اللہ عن قوم لوط. تو جو گناہ کرنے والا ہوتا ہے، انما بے شک، ینقم خار کھاتا ہے، ناراض ہوتا ہے، بیزار ہوتا ہے، یعنی علی اہل الطاعۃ، اہل اطاعت سے، یعنی گناہگار لوگ جو ہوتے ہیں اطاعت کرنے والوں سے خار کھاتے ہیں. تجریدہم الطاعۃ، ان کی خالص اطاعت کی وجہ سے. تجرید کا مطلب ہوتا ہے خالص کر لینا. وترکہم المعصیہ، اور گناہ چھوڑ دینے کی وجہ سے. یعنی اگر کوئی انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے اور مکمل اطاعت کی کوشش کرتا ہے تو جو لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کما حکی اللہ عن قوم لوط، جیسے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے بارے میں فرمایا، قولہم اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، انہیں تو اپنی بستی سے ہی نکال دو. یعنی لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو جو نیک تھے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، بڑے نیک بنتے ہیں، ان کو یہاں نہیں رہنا چاہیے، ان کو کہیں اور جا کے رہنا چاہیے، یہ ہمارے اندر فٹ نہیں ہوتے، یہ ایلینز ہیں. اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون. وہکذا کل مشرک، اسی طرح ہر مشرک کا حال ہے. انما ینقم علی الموحد تجریدہ للتوحید، کہ وہ توحید والے انسان سے خار کھاتا ہے اس کی خالص توحید کی بنا پر. تجرید یعنی خالص ہو کر. وَأَنَّهُ لَا يَشُوبُهُ بِالشِّرْكِ، اور یہ کہ وہ اسے شرک کے ساتھ نہیں ملاتا. شوبا من حمیم، قرآن مجید میں آتا ہے نا شوب کا لفظ، ملونی، ملاوٹ. شائبہ بھی ہوتا ہے فلاں چیز میں، تو شرک کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا، یعنی کوئی قطن چھوٹی سی بھی ملاوٹ نہیں. وَهَكَذَا الْمُبْتَدِعُ، یہی حال بدعت والے کا ہوتا ہے. انما ينقم على صاحب السنة تجریدہ متابعۃ الرسول، کہ وہ سنت والے شخص سے خار کھاتا ہے اس کی خالص اطاعت رسول کی بنا پر. وَأَنَّهُ لَمْ يَشُبْهَا بِمَا يُخَالِفُهَا، اور یہ کہ اس نے نہیں ملایا کسی ایسی چیز کو اس میں جو اس کے خلاف ہو، یعنی جو سنت سے علاوہ ہو. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. کہہ دیجیے اے اہل کتاب، نہیں تم خار کھاتے ہم سے، نہیں تم ناراض ہوتے ہم سے، الا مگر اس وجہ سے، ان آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، وان اکثرکم فاسقون، اور یہ کہ تمہاری اکثریت تو نافرمان ہے، یعنی وہ اللہ کے احکامات پر نہیں چلتی، ہم چلنا چاہتے ہیں تو اس لیے تم ہم سے ناراض ہوتے ہو.
اور یہ آپ دیکھیں اس دور میں بھی تھا اور آج بھی یہی ہے کہ جو لوگ دین پر چلنا چاہتے ہیں ان کے خلاف ہو جاتے ہیں لوگ جو دین پر نہیں ہوتے. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان. اور وہ مشرک جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اور اللہ کے رسول نے شرک کے ساتھ موصوف کیا ہے، یعنی ان کے اندر شرک کی کوالٹی بتائی. اصلهم صنفان، بیسیکلی وہ دو قسم کے ہیں. یعنی قرآن مجید میں جن مشرکین کا ذکر ہوا ہے وہ دو انواع یا دو اقسام پر ہیں، قوم نوح و قوم ابراہیم. ایک قوم نوح ہے اور ایک قوم ابراہیم ہے. فقوم نوح کان اصل شرکہم الوقوف علی قبور الصالحین ثم صوروا تماثیلہم ثم دعوا اللہ عندہا ثم عبدوها من دون اللہ. ان کے شرک کی اصل یہ تھی کہ وہ نیک لوگوں کی قبروں پہ جم کے بیٹھے ہوئے تھے، پھر انہوں نے ان کی صورتیں بنا لی. صوروا تماثیلہم، ان کے مجسمے بنائے، تمثال کہتے ہیں مجسمے کو. اور پھر آہستہ آہستہ دعوا اللہ عندہا، ان کے پاس جا کر اللہ کو پکارتے، یعنی وسیلہ واسطہ دیتے. پھر نیکسٹ لیول پہ کیا کیا، ثم عبدوها من دون اللہ، اللہ کو تو چھوڑ ہی دیا، بس سیدھے انہیں کو پکارنے لگ گئے. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ، یعنی پہلے کہا کہ یہ تو نیک لوگ ہیں، ان سے ہمیں انسپریشن ملتی ہے، لہٰذا ان کی تصویریں بنا لیتے ہیں. تصویروں کے مجسمے بنے، مجسموں سے پھر ان کے واسطے سے دعائیں ہونے لگی. دعوا اللہ، پکارتے اللہ کو تھے لیکن ان کے پاس جا کے پکارتے تھے کہ ان کی وجہ سے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کی یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے. ثم عبدوها من دون اللہ، اور پھر آخر میں پورے شرک میں مبتلا ہو گئے. وقوم ابراہیم کان اصل شرکہم عبادت الکواکب والشمس والقمر. قوم ابراہیم کا اصل شرک جو تھا وہ ستاروں، سورج اور چاند کی عبادت تھی. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے ابتدائی طور پر ستارے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا تو کہا شاید یہ میرا رب. پھر کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ سب ڈوب جاتے ہیں. تو انہوں نے اپنی قوم کے الہوں کو چھوڑ دیا. وَكُلُّ هَؤُلَاءِ إِنَّمَا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ، اور یہ سب لوگ جو ہیں وہ جنوں کی عبادت کرتے ہیں. فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تُخَاطِبُهُمْ وَتُعِينُهُمْ عَلَى أَشْيَاءٍ، تو شیطان ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ان کی کچھ چیزوں پر مدد بھی کرتے ہیں. وَتَتَصَوَّرُ لَهُمْ بِصُورَةِ الْآدَمِيِّينَ، اور بعض اوقات ان کے لیے انسانوں کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں. جیسے جنگ بدر کے موقع پر ایک نجدی بوڑھے کی شکل میں ابلیس ان کے اس میں شامل ہوا تھا، ندبہ میں قریش کی. فَيَرَوْنَهُمْ بِأَعْيُنِهِمْ، تو وہ ان کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں. وَالْجِنُّ كَالْإِنسِ فِيهِمُ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ، جن بھی انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، ان میں کچھ تو مومن ہوتے ہیں اور کچھ کافر ہوتے ہیں. وَالْمُطِيعُ وَالْعَاصِي، کچھ اطاعت گزار ہوتے ہیں اور کچھ گناہگار ہوتے ہیں. والمنافق والفاسق، کوئی منافق ہوتا ہے ان میں سے، کوئی فاسق ہوتا ہے. والشیاطین من الجن یوالون وینفعون من یفعل ما یحبونہ من الشرک والفسوق والعصیان من الآدمیین، اور شیاطین جو جنوں میں سے ہوتے ہیں یہ ان سے دوستی کر لیتے ہیں، جیسے کاہنوں وغیرہ سے یا نجومیوں سے یا جو سحر کرتے ہیں. وَيَنْفَعُونَ، اور انہیں فائدہ بھی دیتے ہیں، مَن يَفْعَلُ، جو کرے، مَا يُحِبُّونَهُ، جو وہ محبت کرتے ہیں. کون؟ شیاطین جن چیزوں سے محبت کرتے ہیں، من الشرک، شرک سے، والفسوق، نافرمانی کے کاموں سے، والعصیان، اور گناہ کے کام، من الآدمیین، آدمیوں میں سے. اسی لیے جب سحر کیا جاتا ہے، جادو کیا جاتا ہے، تو اس میں دین کی بہت سی حرمتیں پامال کی جاتی ہیں. بعض اوقات حیض کے خون سے قرآنی آیات لکھی جاتی ہیں جادو کرنے کے لیے. اسی طرح غیر اللہ کے نام، بتوں کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں جانور، اور پھر ان جانوروں کا خون یا ہڈیاں وغیرہ جو ہے ان کے اوپر کچھ
سحر کر کے تو وہ دبا دیتے ہیں، اور اس قسم کے بہت سے غلیظ کام کرتے ہیں. اور اسی لیے ایسے لوگ جو ہیں وہ نہاتے بھی نہیں ہیں، گندے رہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ پاک صاف ہو جائیں تو پھر شیاطین ان کے پاس نہیں آتے. کیوں کہا گیا جب آپ ٹوائلٹ میں جائیں تو آپ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں، کیونکہ ان کا ٹھکانہ وہ ہوتا ہے. گندگی سے محبت کرتے ہیں، گندے کاموں سے محبت کرتے ہیں، اور انسانوں میں سے جو گندے کام کرتے ہیں ان سے دوستی کر لیتے ہیں اور ان پہ مسلط ہو جاتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں سے فرمائے گا اللہ تعالیٰ، أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ، وہ کہیں گے سبحانک، پاک ہے آپ، پاکی آپ کے لیے، انت ولینا، آپ ہمارے دوست ہیں، مددگار ہیں، کارساز ہیں، من دونہم، ان کے سوا. بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے. اکثرہم بہم مؤمنون، ان میں سے اکثر انہیں پر ایمان لاتے تھے، جنوں کی باتیں مانتے تھے اور جنوں کے مطابق غلط کام کرتے تھے. فنوح صلی اللہ علیہ وسلم اول من غیر الشرک الارضی، نوح علیہ السلام پہلے وہ نبی تھے، رسول تھے، جنہوں نے زمینی شرک کو تبدیل کیا، یعنی اس کو مٹانے کی کوشش کی جو زمین پہ شرک ہو رہا تھا، جو قبروں کے اندر لوگ تھے یا صالحین کو جنہوں نے الہ بنا رکھا تھا. وَهُوَ عِبَادَةُ أَهْلِ الْأَرْضِ لِلْأَصْنَامِ، اور وہ بتوں میں سے زمین والوں کی عبادت تھی، یعنی مٹی کے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے صالحین کے، انہوں نے یغوث، یعوق، نصر وغیرہ صالحین کے نام تھے یہ. تو یہ شرک الارضی تھا، یعنی زمینی بت، رائٹ. وہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اول من غیر الشرک السماوی، وہ پہلے وہ تھے جنہوں نے ریبیل کیا یا اس سے بدل دیا، چھوڑ دیا شرک سماوی کو. وہو عبادت قومہ للکواکب والنجوم، اور وہ ان کی قوم کی عبادت تھی ستاروں اور سیاروں کی. کتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے دونوں کی تقسیم کر دی کہ ایک نے زمینی بت بنا رکھے تھے اور دوسرے نے آسمانی بت بنا رکھے تھے. وَكُلَّمَا ضَعُفَ الْإِيمَانُ ضَعُفَ الْيَقِينُ عَلَى اللَّهِ، جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے اتنا ہی اللہ پہ یقین کمزور ہو جاتا ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا. استغفر اللہ. ثم حصل الشرک، پھر شرک کی ضرورت پڑتی ہے، پھر شرک شروع ہو جاتا ہے. فَيَبْعَثُ اللَّهُ نَبِيًّا يَرُدُّ النَّاسَ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے یا کسی نبی کو، نبیًا یعنی کسی بھی نبی کو بھیجتا ہے اس قوم میں کہ وہ لوگوں کو پھیرے، یرد پھیرے، الی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت کی طرف، وحدہ لا شریک لہ، اکیلے اسی کی طرف جس کا کوئی شریک نہیں. حتی ختمہم ببعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ نے ان کا آنا ختم کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ. الی جمیع اہل الارض، تمام زمین والوں کی طرف، الی یوم القیامت، قیامت تک، بالاسلامی، اسلام کے ساتھ، یعنی اسلام دے کر بھیجا، بعثہ یعنی بالاسلام. الذی یقوم علی اصلین، وہ دین جو دو اصلوں پر قائم ہے، دو بنیادیں ہیں اس دین کی. شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، و شہادت ان محمدن رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہر قوم میں نبی بھیجتا رہا یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے نبی ہیں، اور انہوں نے دو چیزوں کی طرف بلایا. وَمَعْنَاهَا عِبَادَةُ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور اس کا مطلب ہے ایک اللہ کی عبادت جس کا کوئی شریک نہیں. عَلَىٰ طَرِيقَةِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. فی کل شأن من شؤون الحیات، زندگی کے تمام معاملات میں، یا زندگی کے ہر معاملے میں، تمام معاملات میں سے مراد یہی ہے کہ ہر کام جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو. وامتثال اوامرہ سبحانہ فی جمیع الاحوال، اور اللہ سبحانہ تعالی کے احکام پر کاربند ہونا، عمل کرنا ہر طرح کے حالات میں. وتحقیق العبودیۃ للہ فی کل امر، اور اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنا ہر معاملے میں. فی العبادات، عبادات میں بھی، والمعاملات،
آپس کے ریلیشنز، تعلقات، معاملات میں بھی. معاملات ہوتے ہیں لین دین کرنا، یعنی آپس کے لین دین میں، والمعاشرات اور آپس کے ریلیشن شپ میں، والاخلاق اور اخلاق میں بھی. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک طرح سے ان سب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھ کر ہی کام کرنا عبادت کہلاتا ہے. فعبادت الاصنام لا تعنی فقط الصور الساذجہ، بتوں کی عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سمپل تصویریں ہیں. سازج کہتے ہیں سمپل کو. التی کان یزاولها العرب، کہ جو عربوں میں رائج تھی یا جنہیں عرب پرسو کرتے تھے. فی الجاہلیتی، جاہلیت میں. مجسمۃ فی احجار او اشجار او حیوان او طیر، جو شکل میں ہوتی تھی کبھی پتھروں کی، کبھی درختوں کی، یا حیوانات کی، یا پرندے کی، او نجم او کوكب، یا ستارے یا سیارے کی، او ارواح او نار، یا کبھی روحیں اور فرشتے اور جن، او نار یا آگ کی شکل میں. واضح مجسمہ تھا یعنی شکل میں، یعنی صرف یہ نہیں تھا کہ ان اشکال کی وہ عبادت کرتے تھے. فہذہ الصور لا تستغرق الشرک کلہ، یہ صورتیں جو ہیں اس میں سارا شرک نہیں آتا. ولا تستغرق کل صور العبادۃ للاصنام من دون اللہ فلا بد من معرفت معنی الاصنام، اور اصنام کی عبادت کی تمام صورتیں شامل نہیں ہوتی اللہ کے سوا ان میں، تو لازم ہے کہ اصنام کے معنی کو سمجھا جائے. اصنام کیا تھے؟ فالشرک بمعناہ المطلق یتمثل فی کل حالۃ لا یکون فیہا الحکم للہ. عام معنوں میں، مطلق ایبسولوٹ معنوں میں شرک جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے ان تمام حالات میں جہاں صرف اللہ کا حکم نہیں ہوتا، یعنی اللہ کا بھی مان رہے ہیں اور غیر اللہ کا بھی مان رہے ہیں. شرک فی الحکم کر رہے ہیں کہ اللہ کے مقام پر اوروں کو بھی لا کر ان کے حکم کو بھی اتنا ہی امپورٹنٹ قرار دیتے ہیں. فالانسان الذی یتوجہ الی اللہ معتقدا بألوہیتہ، تو وہ انسان جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کی الوہیت کا اعتقاد کرتے ہوئے، ثم یدین للہ، پھر اللہ کا دین اختیار کرتا ہے، فی الوضوء والصلاۃ والصیام وسائر الشعائر، پھر وضو کے معاملات میں اور نماز میں اور روزے میں اور تمام دین کے جو شعائر ہیں ان میں. یعنی انسان جب وضو بھی کرتا ہے تو وہ کیا سمجھ کے کرتا ہے؟ عبادت سمجھ کر کہ اس پر مجھے اجر ملے گا. اسی طرح نماز بھی اللہ کے لیے پڑھتا ہے، روزہ بھی اور دیگر کام بھی. بینما ہوا فی الوقت ذاتہ یدین فی معاملاتہ ومعاشراتہ وطریقۃ حیاتہ لغیر اللہ، اور ساتھ ساتھ اسی وقت میں وہ دیگر معاملات جو ہیں اور معاشرت جو ہے اور زندگی کے طریقے وہ غیر اللہ کے مرضی کے مطابق چلا رہا ہوتا ہے. یعنی لوگوں نے دین دنیا کو الگ الگ کر رکھا ہے. مسجد میں تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنے نفس کو الہ بنا لیتے ہیں یا لوگوں کی مرضی پہ چلتے ہیں. وَيَدِينُ، اور وہ دین بنا لیتا ہے، فی قِيَمِهِ، اپنی ویلیوز میں، وَأَخْلَاقِهِ، اور اخلاق میں، وَعَادَاتِهِ، اور عادات میں، وَأَزْيَائِهِ، اور لباس میں، لِأَرْبَابٍ من البشر، انسانی ارباب میں سے، یعنی انسانوں کو اپنا رب بنا لیتا ہے، یعنی ان کی مرضی کے مطابق چلتا ہے. ویسے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان اچھی ویلیوز اور اچھے اخلاق اور اچھی چیزیں دوسروں سے بھی لے لے، لیکن اگر وہ آپ کے دین سے ٹکراتی ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ٹکراتی ہیں تو پھر ان کو ترجیح دینا اور اپنا دین چھوڑ دینا. اب ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جیسے کسی کو دیکھا تو السلام علیکم کہنے کی بجائے ہائے کہہ دیا یا کچھ، تو اب اس میں کیا ہے کہ انسان سلام کرنے میں شرما رہا ہے، اس کو پیچھے چھوڑ رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز جو ہے اس کو سمجھتا ہے کہ ایسا کرنا جو ہے یہ میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے، آپ جس کلچر میں رہتے ہیں تو بعض اوقات سب لوگ مسلم نہیں ہوتے اور ہر جگہ سلام نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ کم از کم جہاں مسلمان ہیں یا آپس میں گھر کے لوگ ہیں، اگر آپ نے کوئی اور لفظ بولنا بھی ہے تو کم از کم سلام تو ساتھ ضرور کریں. تو یعنی اگر انسان یہ سمجھتے ہو کہ یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ جو دین نے ہمیں دیا ہے وہ تو بیکورڈ ہے اور پرانی باتیں ہیں، تو یہ چیز پھر ٹھیک نہیں ہوگی. فہذا العبد، تو یہ بندہ انما یزاول الشرک فی اخص حقیقتہ،
یہ شرک کو پرسو کرنا ہوتا ہے اپنی خاص حقیقت میں. وَيَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ شَرِيكًا يُطِيعُهُ، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیتا ہے جس کی وہ اطاعت کرتا ہے. یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی اس کو الہ سمجھ کر یا اس کو اتنی اہمیت دے کر جتنی اہمیت اللہ کی ہے پھر یہ کام کرتا ہے تو پھر یہ شرک کہلائے گا. لیکن اگر ویسے ہی ناسمجھی میں اور اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ میں یہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں یہ لا رہا ہوں یا کچھ، تو وہ مختلف ہوتا ہے. یعنی اس میں تھوڑا سا فرق کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ نہیں کہ اگر کسی نے سلام کی وجہ ہائے کہہ دی تو آپ نے کہا تم نے شرک کیا، یہ نہیں ہے مطلب اس کا. لیکن اگر انسان کے دل میں کسی اور چیز کی محبت اور عقیدت اللہ سے بڑھ جاتی ہے اور اللہ کا دین اس کو ناپسند ہے، تو بعض اوقات وہ نفاق کی کیفیت ہوتی ہے. جیسے منافقین جو تھے، ان کو نماز کی طرف آنا یا صدقہ خیرات کرنا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور عزت اور محبت کرنا بس ظاہری کرتے تھے، دل میں ان کے کچھ نہیں تھا، تو ان کو منافق کہا گیا، ان کو مشرک نہیں کہا گیا، حالانکہ کر تو وہ بھی یہی رہے تھے. ٹھیک ہے. اور نفاق جو ہے بعض اوقات اس کی سزا تو پھر شرک سے بھی آگے چلی جاتی ہے، کیونکہ دھوکا کر رہے تھے ایک طرح سے. فَلِهَٰؤُلَاءِ الْخِزْيُ فِي الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ فِي الْآخِرَةِ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور عذاب ہے آخرت میں. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. یہ جو جملہ ہے نا، دو لفظ، فَالْإِنسَانُ الَّذِي يَتَوَجَّهُ إِلَى اللَّهِ مُعْتَقِدًا بِأُلُوهِيَّتِهِ، یہ بہت اہم ہے کہ الہ سمجھتے ہوئے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر الہ سمجھتے ہوئے کسی اور کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ پھر اللہ کے مد مقابل کسی کو لے آتا ہے. ورنہ گناہ ہو سکتا ہے، نفاق ہو سکتا ہے، فسق ہو سکتا ہے، ایمان کی کمزوری ہو سکتی ہے. یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پیراگراف سے ہر نافرمانی کرنے والے کو آپ مشرک کہنا شروع کر دیں، یہ بھی شرک کر رہا ہے اور وہ بھی شرک کر رہا ہے. ہر چیز شرک نہیں ہوتی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ مثلا کوئی یہ کہے کہ میں اس چیز کو تو مانتا ہوں لیکن اس کو نہیں مانتا، تو پھر وہ اس میں آتا ہے، اس کیٹیگری میں. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، تو کیا بدلہ ہو سکتا ہے اس کا جو تم میں سے ایسا کرے سوائے اس کے کہ دنیا میں رسوا ہو. ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن وہ شدید عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فالاسلام هو توحید اللہ فی جمیع الاحوال، تو اسلام کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہر حال میں، ہر طرح کے حالات میں. وطاعتہ وحدہ، اور اس کی اطاعت اکیلے اسی کی، فی کل امر، ہر معاملے میں، وفعل، اور کام میں. ما امر اللہ بہ، جس کا اللہ نے حکم دیا. واجتناب ما نہا عنہ، اور اس چیز سے بچنا جس سے اس نے روکا ہے. لم یأت الاسلام بتحطیم الاصنام الحجریۃ والخشبیۃ فحسب، اسلام صرف اس لیے نہیں آیا کہ وہ پتھر اور لکڑی کے بت توڑے اور بس، بل جاء لیعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، بلکہ اس لیے آیا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے جس کا کوئی شریک نہیں. وَلِيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور یہ کہ دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. فی کل امر، ہر معاملے میں. وفی کل ہیئۃ، ہر شکل میں. وفی کل صورت، ہر صورت میں. وفی کل بلد، ہر ملک میں. وفی کل زمان، ہر زمانے میں. یعنی یہ نہیں کہ انسان اگر سعودی عرب جائے تو پھر عبایا پہن لے، اور اگر امریکہ جائے تو پھر حجاب بھی اتار دے. یہ نہیں، ہم حجاب اس لیے نہیں پہنتے کہ ہم کسی خاص ملک میں ہیں، یا اس لیے نہیں اتارتے کہ کسی خاص ملک میں ہیں. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم
کوئی بھی کام کس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. ہم کہیں بھی چلے جائیں, ہم ہالیڈیز پہ ہوں, ہم کسی پکنک اسپاٹ پہ ہوں, ہم گھر کے اندر ہوں, ہم باہر ہوں, ہمیں ہر حال میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رب اس وقت ہم سے کیا چاہتا ہے, اس کو کیا پسند ہے. یہ ایک مومن کی تڑپ ہونی چاہیے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, یعنی ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کرو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین, کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی ریلیجیس گیدرنگ میں ہوں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں خوب کریں, اور جب کسی اور گیدرنگ میں ہوں گے تو وہاں اللہ رسول کی جو نافرمانی ہو رہی ہے اس میں بھی شریک ہو جائیں گے برابر کے. تو یہ دو رخا پن ہوتا ہے. انسان ہر گیدرنگ میں اللہ ہی کا بندہ ہے اور اسے وہاں وہی کرنا چاہیے جو اللہ کو پسند ہے. والشرک قسمان, دو طرح کا شرک ہوتا ہے. احدھا شرک یتعلق بذات المعبود واسمائہ وصفاتہ وافعالہ وہو نوعان. ایک ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے, اس کے ناموں, اس کی صفات اور اس کے افعال سے. وہو نوعان, اور پھر یہ دو قسم کا ہے. الاول شرک التعطیل, تعطیل کا شرک. وہو جحد الرب, اور وہ ہے رب کا انکار کر دینا. وہو اقبح انواع الشرک, اور یہ شرک کی بدترین قسم ہے. کقول فرعون وما رب العالمین, فرعون نے جیسے کہا تھا, اور رب العالمین کیا ہوتا ہے. اس نے کس چیز کا انکار کیا تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رب ہونے کا. کیا کہا تھا اس نے؟ انا ربکم الاعلی, اپنے آپ کو رب بنا دیا تھا. تو کیا کیا اس نے؟ اپنے آپ کو شریک کر لیا اللہ کی ربوبیت میں. الثانی شرک من جعل مع اللہ الہا آخر, اس شخص کا شرک جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنا لیتا ہے, معبود بنا لیتا ہے. ولم یعطل اسماءہ وصفاتہ, لیکن اس کی اسماء اور صفات کا انکار نہیں کرتا. ولم یجحد ربوبیتہ, اور اس کے رب ہونے کا بھی انکار نہیں کرتا. کقول النصارى ان اللہ ثالث ثلاثہ, جیسے نصارہ کا قول ہے کہ اللہ تین میں سے ایک ہے. ومنہ شرک عباد الاسنام والکواکب, اور اسی طرح بتوں اور ستاروں سیاروں کے پجاری. عباد ہوتا ہے عابد کی جمع, پوجا کرنے والے, ان کا شرک. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر, جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنا لیتے ہیں. القسم الثانی, دوسری طرح کا شرک, الشرک فی العبادہ, عبادت میں شریک ٹھہرانا کسی کو. وہذا الشرک دون الاول, اور یہ اس کے علاوہ شرک ہے. فإنہ یصدر ممن یعتقد اللہ الہ الا اللہ, یہ اس سے صادر ہوتا ہے جو اعتقاد تو رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. وأنہ لا یضر ولا ینفع الا اللہ, اور یہ کہ نفع نقصان اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ولیکن لا یخلص للہ فی معاملتہ وعبودیتہ, لیکن وہ اپنے معاملے اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص نہیں کرتا, اس میں کسی اور کو ساتھ شریک کر لیتا ہے. فیعمل لحظ نفسہ تارۃ, کبھی کوئی کام صرف اپنی ذات کے مزے کے لیے کرتا ہے, چیریٹی کرنی کیونکہ مجھے مزہ آتا ہے. ولطلب الدنیا تارۃ, کبھی دنیا حاصل کرنے کے لیے کہ مجھے اس کے بدلے میں کچھ دنیا میں مل جائے گا. وَلِطَلَبِ الرِّفْعَةِ تَارَةً, اور کبھی بلندی حاصل کرنے کے لیے. فَلِلَّهِ مِنْ عَمَلِهِ نَصِيبٌ, تو اس کے کام کا کچھ حصہ اللہ کے لیے. وَلِنَفْسِهِ نَصِيبٌ, اور کچھ اپنی ذات کے لیے. وَلِلشَّيْطَانِ نَصِيبٌ, اور کچھ شیطان کے لیے. وَلِلْخَلْقِ نَصِيبٌ, اور کچھ مخلوق کے لیے. وَهَذَا حَالُ أَكْثَرِ النَّاسِ, یہ اکثر لوگوں کا حال ہے. فَالشِّرْكُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ, اس امت میں شرک سیاہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفی ہے. فَالرِّيَاءُ كُلُّهُ شرک, ریا جو ہے وہ شرک ہے, شرک اصغر کہلاتا ہے نا.
ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر جو حدیث میں آتا ہے. والتوحید ضد الشرک، اور توحید شرک کی اپوزٹ ہوتی ہے. فالواجب علینا کما افردنا اللہ بالربوبیت، تو ہم پہ لازم ہے کہ جس طرح ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ربوبیت میں اکیلا کیا، یعنی ہمارا رب ایک ہے، ان نفردہ بالالوہیہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے معبود ہونے میں بھی اس کو ایک ہی سمجھیں، ونفردہ بالعبودیہ، اور اکیلا اسی کے لیے عبادت کریں، کسی اور کے لیے نہ کریں. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ھو، یہ ہے اللہ رب تمہارا جس کے سوا کوئی الہ نہیں. خالق کل شیء، جو ہر چیز کا خالق ہے. فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے، نگران ہے. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ھو خالق کل شیء فاعبدوہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. وَهَذَا الشِّرْكُ مُبْطِلٌ لِلْعَمَلِ، یہ شرک جو ہے یہ عمل کو باطل کرنے والا ہے، یعنی پورے کا پورا تو نہیں، جتنا حصہ کسی اور کا ڈالا پھر اتنا اس میں سے نکل جائے گا. كما قال سبحانہ فی الحدیث القدسی، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں شرکاء میں سے سب سے زیادہ غنی ہوں شرک سے، یعنی بے پرواہ بے نیاز ہوں، یعنی جتنے بھی شریک میرے ٹھہراتے ہیں ان سب سے زیادہ میں شراکت کو ناپسند کرتا ہوں. من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جس نے کوئی کام کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا، ترکتہ وشرکہ، تو میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا، اس کا شرک بھی چھوڑ دیا، اس کا حصہ بھی چھوڑ دیا. والشرک فی العبادۃ یبطل ثواب العمل وہو قسمان، عبادت میں شرک جو عمل کے ثواب کو باطل کر دیتا وہ دو طرح کا ہے، شرک اکبر و شرک اصغر، بڑا شرک چھوٹا شرک. فالشرک الاکبر، بڑا شرک کیا ہے، ہوا صرف العبادت، وہ عبادت کا کرنا، یعنی پورا کا پورا، او بعضھا، یا بعض حصہ اس کا، لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے، کا دعائی غیر اللہ، جیسے غیر اللہ کو پکارنا، بتوں کو پکارنا، درختوں کو پکارنا، یا اللہ کے سوا کسی اور کو، کیونکہ دعا جو ہے وہ بھی عبادت ہے نا، الدعاء هو العبادہ. والذبح لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ قربانی کرنا، جیسے دور جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ یعنی بتوں کے پاس جو استھان ہوتے تھے ان پر خون ملتے تھے اور ان کے نام پہ کرتے. وسؤال غیر اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال کرنا، مما لا يقدر علیہ، جو اس پہ قادر نہیں ہوتا، الا اللہ، سوائے اللہ کے، کنزول الغیث، جیسے بارش کا نزول یا برسانا، وشفاء المرضى، اور مریضوں کی شفا کسی اور سے مانگنا، یعنی اللہ کے علاوہ یہ سمجھنا کہ کوئی اور شفا دے گا، ونحو ذلک. ومن الشرک الاکبر الشرک باللہ فی المحبۃ والتعظیم، شرک اکبر میں اللہ کے ساتھ شرک کی ایک اور قسم بھی ہے کہ محبت اور تعظیم میں اللہ کے برابر کسی کو قرار دینا، والطاعت، اطاعت میں، والتألہ، اور الہ بنانے میں، والخضوع، اور خشوع و خضوع میں، والتذلل، اور اس کے آگے جھکنے میں، والخوف والتوکل، اس سے ڈرنے اور توکل کرنے میں. فمن احب مخلوقا او عظمہ کما یحب اللہ ویعظمہ، تو جو کسی مخلوق سے ایسی محبت رکھتا ہے یا اس کی ایسی تعظیم کرتا ہے جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے یا اس کی تعظیم کی جاتی ہے، فقد اشرک باللہ الشرک الاکبر الذی لا یغفرہ اللہ، تو وہ اللہ کے ساتھ شرک اکبر کرتا ہے جس کی اللہ معافی نہیں دے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی انسان سے ہم محبت نہیں کر سکتے یا بہت زیادہ محبت نہیں کر سکتے، لیکن اس کو الہ مان کر یا اس کے اندر کوئی طاقت مان کر اس سے محبت یا عقیدت رکھنا، جیسے قوم نوح اپنے بزرگوں کے ساتھ اس طرح کی محبت رکھتی تھی، تو وہ منع ہے. یعنی آپ اپنے بچے سے پیار کریں، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، تو بعض اوقات تھوڑی محبت ہوتی ہے اور بعض اوقات بہت شدید محبت ہوتی ہے. مثلاً حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے کتنی محبت تھی، تو کیا ہم یہ کہیں گے نعوذ باللہ وہ کوئی شرک کر رہے تھے؟ ایسا نہیں تھا. کسی سے محبت کرنا منع نہیں ہے، اور وہ محبت زیادہ بھی ہو سکتی، کیونکہ محبت اللہ دلوں میں ڈالتا ہے.
ہمارے دلوں میں والدین کی محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں کی ہوتی ہے، شوہر بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو یہ نہیں کہ وہ شرک کر رہے ہیں. یہاں لوگ بہت بڑی غلطی کھا جاتے ہیں، اور اگر کوئی کسی سے محبت کرے یا کسی سے عقیدت رکھتا ہو تو وہ کہتے تم شرک کر رہے ہو. یہ شرک نہیں ہوتا. شرک یہ ہے کہ اس کو الہ سمجھ کر اس سے محبت کی جا رہی ہو، یعنی اس کے پاس کچھ اختیارات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور جو کام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، اس بنا پر اس سے محبت کرنا. ومن اطاع العلماء والامراء والرؤساء والحکام فی تحلیل ما حرم اللہ، اور جو علماء، امراء، رؤساء، حکام کی اطاعت کرتا ہے ان چیزوں کو حلال کرنے میں جو اللہ نے حرام کی، او تحریم ما احل اللہ، یا حرام کرتا ہے جو اللہ نے حلال کیا، فقد اتخذهم شرکاء للہ، تو اس نے ان کو اللہ کا شریک بنا دیا. فی التشریع والتحلیل والتحریم میں، شریعت میں، حلال و حرام میں. وذالک کلہ من الشرک الاکبر الذی لا یغفرہ اللہ کما قال سبحانہ، یہ سب شرک اکبر میں شمار ہوتا ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی الہ بنا لیا. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ بس وہ ایک الہ کی عبادت کرے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی الہ نہیں. سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے وہ اس سے جسے وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اس کے بارے میں وہ حدیث بڑی اچھی وضاحت کرتی ہے نا کہ عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے علماء اور احبار کو اپنا الہ تو نہیں سمجھتے. تو آپ نے فرمایا کیا وہ جو حلال کرتے ہیں تم اس کو حلال، اور جس کو وہ حرام کرتے ہیں حرام نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہم کرتے ہیں. کہا یہی رب بنانا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس آیت کی وضاحت وہ حدیث کرتی ہے، اور یہی بات انہوں نے اوپر کہی ہوئی ہے. ومن خاف غیر اللہ من وثن او صنم او طاغوت او میت او غائب من جن او انس ان یضرہ او یصیبہ بما یکرہ فقد اشرک باللہ شرک الاکبر. اسی طرح جو اللہ کے سوا کسی اور سے ایسا ڈرے جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں، جیسے کسی بت سے کہ اگر میں نے اس پہ چڑھاوا نہیں چڑھایا تو میرا بچہ مر جائے گا، مثلا اس طرح کا ڈر، یا صنم یا طاغوت یا میت یا غائب جن وغیرہ سے، یا کسی غائب انسان سے کہ وہ پھر مجھے کوئی نقصان دے گا اگر میں نے اس کی مرضی کا کام نہیں کیا. او یصیبہ بما یکرہ، یا پہنچے گا اس کو جو اسے ناپسند ہے. اشرک باللہ شرک الاکبر، تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، شرک اکبر. وہذا الخوف من اعظم مقامات الدین واجلھا، اور یہ خوف جو ہے دین کے بڑے اہم مقامات میں سے ہے اور بڑے بڑے. فمن صرفہ لغیر اللہ، جس نے اس کو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف پھیر دیا، فقد اشرک باللہ شرک الاکبر، تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک اکبر کیا. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. تو مطلب یہ ہے کہ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی انسان کسی کی تقدیر بگاڑ دے گا یا اس کے پاس اس کا نفع نقصان ہے، وہ نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. اسی لیے لوگ بعض اوقات جیسے یہ جادو وغیرہ کروانا ہوتا ہے نا، تو جنوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام پر ذبح کر رہے ہوتے ہیں یا صدقہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ خوش ہو کر ہماری مدد کریں، کیونکہ اگر ہم نے ان کو خوش نہ کیا تو پھر وہ ہمیں نقصان دیں گے. اس قسم کے جو خیالات ہیں. اور بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چھت پہ شاید گوشت ڈال دیتے ہیں یا کچھ اور اس طرح کے کام کرتے ہیں، عجیب و غریب حرکتیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کے اندر کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. ہر مکروہ چیز کا ایک ڈر تو ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر ڈر ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے کس سے؟ جو انہوں نے لاٹیاں پھینکی تھی اور رسیاں پھینکی تھی تو ایک دم ساری سانپ نظر آنے لگی ان کو، تو وہ گھبرا اٹھے تھے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان سانپ دیکھے تو کہے میں نہیں ڈروں گا اس سے کیونکہ یہ تو غیر اللہ سے ڈرنا ہے، یہ مطلب نہیں ہے. ایک طبعی خوف ہوتا ہے،
ٹھیک ہے. طبعی خوف جو ہے، انسان گرنے سے ڈرتا ہے، انسان سردی کے آنے سے ڈرتا ہے، سلپ ہونے سے ڈرتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہر انسان کے اندر خوف ہوتا ہے کسی نہ کسی چیز کا. کبھی اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کوئی اس کا پیارا دنیا سے چلا نہ جائے. اچھا آج کل کووڈ کا سب کو خوف ہے، تو اب یعنی یہ ایک طبعی خوف ہے. جب آپ سنتے ہیں فلاں بیمار پڑ گیا، فلاں کو ہو گیا، تو آپ کے دل میں فوراً ایک ڈر آتا ہے. یہ شرک نہیں ہے، یہ ڈر، یہ طبعی ڈر ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کا اس طرح کسی سے ڈرنا کہ یہ انسان مجھے نقصان دے دے گا، اس کے پاس کوئی پاورز ہیں، یہ درست نہیں ہے. اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نفع نقصان کی طاقت سمجھنا یہ درست نہیں. ومن توکل علی غیر اللہ، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ کر بیٹھے. خوف کے مقابلے میں توکل یہاں فائدہ حاصل کرنے کے لیے. فیما لا یقدر علیہ الا اللہ، یہ بڑا اہم جملہ ہے. اس معاملے میں جس میں سوائے اللہ کے کوئی اور قدرت نہیں رکھتا، یعنی کوئی اور وہ فائدہ پہنچانے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، تو اس پر انسان بھروسہ کر بیٹھے. کالتوکل علی الموتى والغائبین، جیسے مردوں پہ توکل کر بیٹھنا اور غیبوں پر کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گے. ونحوہم، اور ان کے علاوہ، فی دفع المضار، نقصان دور کرنے میں، وتحصیل المنافع، اور فائدے حاصل کرنے میں، والارزاق، اور رزق، والاولاد، اور اولاد. کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے تو بڑی دعائیں کر لی ہیں، تو کوئی اولاد نہیں ہوئی تو اب کیا کرتے ہیں، پیر جی سے مانگتے ہیں اور وہ دے دیں گے. ایک دفعہ کہیں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ایک پیر کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، تو ساتھ ان کی معتقد بیٹھی ہوئی تھی. تو ان کے پاس بچہ تھا، تو وہ کہنے لگی کہ یہ مجھے پیر صاحب نے دیا. نعوذ باللہ، کوئی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کام جو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا، تو وہ کسی اور کے ذمہ لگانا کہ اس نے کیا ہے، تو وہ ٹھیک نہیں. یعنی ایک تو ہے جو نارملی ہم دن میں ایک دوسرے سے مدد مانگتے رہتے، اچھا یہ ڈبہ اٹھا کے ادھر رکھ دو، یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا نہیں ہے. یعنی یہ کہنا کہ فلاں نے مار دیا، فلاں نے مار دیا سے مراد یہ کہ اس نے کوئی غیبی طاقت کے تحت کسی کو نقصان پہنچا دیا، یہ درست نہیں ہے. فقد اشرک باللہ الشرک الاکبر کما قال سبحانہ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اللہ ہی پہ بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے. جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو بعض اوقات بیگ میں کوئی ڈال دیتا تھا کوئی خط یا کچھ اس طرح کی چیز کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے اور اسے 20 لوگوں تک پہنچانا ہے. اور اس وقت کوئی فوٹو کاپی نہیں ہوتی تھی، کچھ نہیں، اور وہ 20 دفعہ وہ خط لکھنا ہوتا تھا. اور یہ کہا جاتا تھا کہ اگر یہ خط نہ لکھا تو فلاں نے نہیں لکھا تو اس کا فلاں مر گیا اور فلاں ہو گیا، اور اس طرح کی باتیں. تو لوگ اتنا ڈرتے تھے ایسے خطوں سے کہ کوئی ہمارے بیگ میں نہ ڈال دے. اور لوگ کیا کرتے تھے، واقعی لکھ لکھ کے پھر دوسروں کے ڈالتے تھے جا کے. تو اس طرح کی حرکتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.